السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج منگل کی صبح ہے، آپ سب کو صبح بخیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اسی ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیلی وزراء کے لیے دنیا غیر محفوظ ہو گئی، فتح کا دن، لاکھوں فلسطینیوں کی شمال واپسی۔ اسرائیل میں مزید ایرانی جاسوس گرفتار ہوئے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور خاص کر مظلوموں کا گزشتہ 1.5 سال سے آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آپ سب کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیلی وزیروں کا غیر ملکی دورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر نے غیر معمولی اعلان کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ڈائسپورا وزیر ایماچائی چکلی کو برسلز کا دورہ منسوخ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ واضح وارننگ کے پیش نظر اور سیکیورٹی حکام کی رہنمائی کے مطابق وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ رپورٹ کے مطابق نتن یاہو کے دفتر اس محض خطرے کی تفصیلات ظاہر نہیں کی جس کی وجہ سے چکلی کو یورپی پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت سے روکنے کا ڈرامائی فیصلہ کیا گیا، جہاں وہ شہر کی یہودی برادری سے ملاقات کرنے کے لیے بھی مقرر تھے۔ چکلی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ مجھے آج رات سیکیورٹی فورسز سے یہ ہدایت ملی ہے کہ میں یورپی پارلیمنٹ میں بین الاقوامی ہولوکاسٹ یادگار دن کے پروگرام میں شرکت منسوخ کر دوں۔ یہ افسوسناک ہے کہ برسلز یورپ کا دارالحکومت ہے، یہودیوں اور اسرائیلیوں کے لیے غیر محفوظ مقام بن گیا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے میں پہلے آپ کے سامنے یہ نیوز رکھ چکا ہوں کہ کئی سپاہیوں کو، کئی فوجی افسران کو، کئی بڑے بڑے افسروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ مختلف ممالک میں آپ نے نہیں جانا، آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں خطرہ منڈلا رہا ہے۔ جو انٹرنیشنل کورٹ آف یعنی کرمنل کورٹ کی جانب سے وہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ کہیں بھی یعنی نتن یاہو سمیت دیگر وزراء کے حوالے سے بھی بات، اور پھر ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بہت ساری دنیا میں خاص کر اسرائیلیوں پہ زمین تنگ اس لیے ہو گئی ہے کہ جہاں پہ یہ جاتے ہیں وہاں پر غزہ فری کا نعرہ لگتا ہے، اور یہی وجوہات ہے کہ وہاں پر باہر جانے میں دشواریوں کا سامنا ان کو نظر آتا ہے۔ ہزاروں بے گھر فلسطین غزہ میں نام نہاد نیٹزارم کوریڈور عبور کر رہے ہیں اور پٹی کے شمال میں اپنے پیاروں کے پاس واپس جا رہے ہیں۔ پہلی بار جب سے اسرائیل کی غزہ پر جنگ کا آغاز ہوا تھا، اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو صبح 7 بجے یعنی وہاں کا جو 5 بجے کا ٹائم ہے پیدل الراشد سٹریٹ عبور کرنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ صلاح الدین سٹریٹ پر گاڑی کے ذریعے صبح 9 بجے یعنی 7 بجے MTC یعنی GMT سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ الجزیرہ نے اس فلسطینیوں کی فتح کا دن قرار دیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل آپ کو تقریباً 3 بجے خبر دی تھی کہ اسرائیلی میڈیا اس کو اپنے آپ کو ایک ذلت آمیز شکست کہہ رہا ہے، اور ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ کہتا ہے اس سے اور بڑی شکست کیا ہو سکتی ہے جو ہم نے کھائی غزہ میں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ واپس آ رہے ہیں اسی جوش و خروش کے ساتھ، اور پھر آپ نے سب سے بڑی بات دیکھی کہ مزاحمت کی جانب سے جو چیزیں ہم نے دیکھی، مزاحمت کے جو لوگ ہیں وہ کھلے ڈلے طریقے سے وہ بڑے کھل کے آ رہے ہیں، اور کھل کے ان کے استقبال بھی ہو رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو میڈیا دکھا رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے مار دیے، تو پتہ نہیں ان کے پاس اتنی اچھی گاڑیاں کہاں سے آئی، پھر اتنا لاؤ لشکر کے ساتھ اور واہلانہ استقبال کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں کی میڈیا میں اس پر بات ہو رہی کہ بھائی صاحب یہ کچھ تو ہے۔ یعنی کل جو اپوزیشن لیڈر تھا اس نے کہا کہ اس کے اور بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے، ہم جنگ جو غزہ کی جنگ ہے ہم پوری طرح فلاپ ہو چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں، ہمیں ہار تسلیم کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جوش و خروش ہے، الجزیرہ ٹی وی اس کو نوٹ کر، الجزیرہ ٹی وی کہہ رہا ہے کہ بھائی لوگ بڑے جوش و خروش سے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کی پٹی میں اسرائیلی نسل کشی کا توازن 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 43,306 شہدا اور 1,11,483 زخمیوں تک پہنچ چکا ہے، جس کی تصدیق فلسطین کی وزارت صحت نے کی ہے۔ روزانہ کی رپورٹ میں وزارت نے کہا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں نے 72 گھنٹوں میں جو 72 گھنٹے اس میں 23 شہدا وصول کیے، جن میں 14 لاشیں ملبے سے نکالی ہیں، اور اسی طرح 5 افراد جو اپنے زخموں کی
تاب نہ لا سکے اور 4 نئے شہدا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 11 افراد زخمی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ افراد ملبے یا سڑکوں پر پڑے ہیں کیونکہ ریسکیو اور سول ڈیفنس ٹیمیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمت اور اسرائیلی قبضے کے درمیان جنگ بندی معاہدہ اتوار 19 جنوری 2025 کو نافذ ہوا، تاہم قبضہ ابھی بھی معاہدے کے خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے شمالی غزہ کے بے گھر مکینوں کو واپس جانے سے روک رہا ہے، شہریوں پر فائرنگ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہلاکتیں اور زخمی ہو رہے ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کے شرائط کے تحت معاہدے کے پہلے مرحلے میں 3 مراحل شامل ہیں اور اس کا دورانیہ 6 ہفتے متوقع ہے۔ اس میں 33 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی، فلسطینی قیدیوں اور حراستی افراد بدلے کے لیے دیے جائیں گے جو تقریباً 1900 ہیں۔ اس سے قبل اتوار کو غزہ کی حکومت کے میڈیا آفس نے کہا کہ اسرائیلی قبضہ اپنے جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور معاہدے کی شرائط میں تاخیر رکاوٹ خلل ڈال رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے شبین بیت یعنی اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی اور اسرائیلی پولیس نے 2 اسرائیلی شہریوں کو گرفتار کیا جو ایرانی آپریٹیو کے مشن سر انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ملزم جو ہے اپنے فوجی سروس کے دوران ایئر ڈیفنس کورس سے حاصل کردہ حساس مواد ایک ہینڈلرز کو منتقل کیا تھا۔ شین بیت اور اسرائیلی پولیس کی نیشنل کرائم یونٹ لاہاؤ 433 کے درمیان ہمانگی آپریشن میں جنوری 2025 میں کریات علاقے کے رہائشی پوری یعنی یوری ایلیا سیوف اور جاری اینڈریو کو سیکیورٹی جرائم میں ملوث ہونے کے شے میں حراست میں لیا گیا۔ تحقیقات سے یہ سامنے آئی ہے کہ ایلیا سپوف کئی مہینوں سے ایک ایرانی آپریٹیو کے ساتھ رابطے میں تھا اور آپریٹیو رہنمائی میں سیکیورٹی سے متعلق کام سر انجام دے رہا تھا، بدلے میں مالی معاوضہ حاصل کرنا تھا۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بہت سارے اسرائیلی تحقیقات کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ اسرائیلی جو ہیں وہ جاسوسی کرتے ہیں اپنے ملک کے یعنی دوسرے ممالک کے لیے۔ امریکی صدر کی جانب سے 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی منتقلی کی اجازت کے بعد وزیر اعظم نتن یاہو نے اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے آلات فراہم کرنے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی ہے۔ نتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ اسرائیل کو اپنے دفاع، مشترکہ دشمنوں کو مقابلہ کرنے اور امن خوشحالی کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری آلات دینے کے اپنے وعدے پر عمل کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ سال بموں کی ترسیل روک دی تھی اور خبردار کیا تھا کہ گنجان آباد علاقوں میں اتنے بڑے گولہ بارود استعمال ایک عظیم انسانی المیہ اور نقصان کا سبب بنا۔ تک کے لیے اتنے بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔